بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت پر حج فرض ہے اور اس کے بعد جتنے بھی حج کیے جائیں گے ان کا شمار نفل حج میں ہوگا۔ ابو ہریرہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، لوگو تم پر حج فرض کیا گیا ہے، چنانچہ حج ادا کرو۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم تاریخ حج کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ حج کیسے اور کب فرض ہوا، لہٰذا ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی اسلامز ورلڈ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل نوٹیفیکیشن بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بروقت پہنچتا رہے۔ ناظرین گرامی، مسلمان ہر سال اسلامی مہینے ذی الحج کی 8 سے 12 تاریخ کو سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے حاضر ہو کر وہاں جو مخصوص عبادتیں انجام دیتے ہیں، اس مجموعہ عبادات کو اسلامی اصطلاح میں حج اور ان انجام دی جانے والی عبادت کو مناسک حج کہتے ہیں۔ دین اسلام میں حج ہر صاحب استطاعت بالغ مسلمان پر زندگی بھر میں ایک مرتبہ فرض ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں ہے، حج اسلام کے 5 ارکان میں سب سے آخری رکن ہے، اور جیسا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔ ناظرین گرامی، مناسک حج کی ابتدا ہر سال 8 ذی الحج سے ہوتی ہے۔ حاجی متعین میقات حج سے احرام باندھ کر کعبہ کی زیارت کے لیے روانہ ہوتے ہیں، وہاں پہنچ کر طواف قدوم کرتے ہیں، پھر مینا روانہ ہوتے ہیں اور وہاں یوم الترویہ گزار کر عرفات آتے ہیں اور یہاں ایک دن کا وقوف ہوتا ہے۔ اسی دن کو یوم عرفہ، یوم سعی، عید قربانی، یوم حلق و قصر وغیرہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد حجاج رمی جمار، جمرہ عقبہ، کنکریاں پھینکنے کے لیے جاتے ہیں، بعد ازاں مکہ واپس آ کر طواف اضافہ کرتے ہیں اور پھر واپس مینا جا کر ایام تشریق گزارتے ہیں۔ اس کے بعد حجاج دوبارہ مکہ واپس آ کر طواف وداع کرتے ہیں اور یوم حج کے جملہ مناسک مکمل ہوتے ہیں۔ ناظرین گرامی، حج کی عبادت اسلام سے قبل بھی موجود تھی۔ مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ حج گزشتہ امتوں پر بھی فرض تھا، جیسے ملت حنیفیہ، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار کہا جاتا ہے۔ ان کے متعلق قرآن مجید میں ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم اور ان کے بعد بھی لوگ حج کیا کرتے تھے، البتہ جب جزیرہ نما عرب میں عمرو بن لہا کے ذریعے بت پرستی کا آغاز ہوا تو لوگوں نے مناسک حج میں حذف و اضافہ کر لیا تھا۔ ہجرت کے 9ویں سال حج فرض ہوا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں واحد حج کیا، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس حج میں حج کے تمام مناسک کو درست طور پر کر کے دکھایا اور اعلان کیا کہ اپنے مناسک حج مجھ سے لے لو۔ اسی حج کے دوران میں اپنا مشہور خطبہ حجۃ الوداع بھی دیا اور اس میں دین اسلام کی جملہ اساسیت و قواعد اور اس کی تکمیل کا اعلان کیا۔ ناظرین گرامی، زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت پر حج فرض ہے اور اس کے بعد جتنے بھی حج کیے جائیں گے ان کا شمار نفل حج میں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، لوگو تم پر حج فرض کیا گیا ہے، چنانچہ حج ادا کرو۔ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر مسلمان پر ہر سال حج فرض ہے؟ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ دوبارہ یہی سوال کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو واقعی فرض ہو جاتا، اور ایسا تم لوگ نہیں کر پاتے۔ پھر کہا، جتنا میں کہوں اتنا سنو، اس سے آگے نہ پوچھو۔ ناظرین گرامی، فرضیت حج کے 5 شرائط ہیں۔ پہلی شرط مسلمان ہونا، غیر مسلموں پر حج فرض نہیں اور نہ ان کے لیے مناسک حج ادا کرنا جائز ہے۔ دوسری شرط عقل ہے، پاگل مجنون پر حج فرض نہیں۔ تیسری شرط بلوغ ہے، نابالغ بچے پر حج فرض نہیں۔ چوتھی شرط آزادی ہے، غلام و باندی پر حج فرض نہیں۔ پانچویں شرط استطاعت ہے۔ استطاعت کا مفہوم یہ ہے کہ حج محض ان افراد پر فرض ہے جو اس کی جسمانی و مالی استطاعت رکھتے ہوں، اور اگر عورت ہے تو شرعی محرم بھی لازم ہے۔ ناظرین گرامی، مسلمانوں کا ایمان ہے کہ حج میں بے شمار و روحانی فوائد اور برکتیں رکھی گئی ہیں۔
مختلف مسلم کتابی فکر جیسے سنی اور شیعہ ایک ہی طریقہ پر مناسک حج ادا کرتے ہیں، تاہم اہل تشیع ائمہ معصومین شیعہ عقیدے کے مطابق اہل بیت اور بعض صحابہ کرام کی قبروں کی زیارت کو بھی مستحب سمجھتے ہیں۔ جون 2020 میں سعودی حکومت نے حج کو کووڈ 19 کی وجہ سے 2020 میں منسوخ کرنے کا اعلان کیا اور صرف ان حجاج کی بہت محدود تعداد کو حج کرنے کا اعلان ہوا جو سعودی عرب میں اس وقت رہائش پذیر ہیں۔ ناظرین گرامی، تاریخ حج کے بارے میں یہ ہے کہ آغاز حج کی تاریخ بعثت محمدی سے ہزاروں سال قبل ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ملتی ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق جب ابراہیم علیہ السلام صحرائے شام میں آئے تو ان کے ہاں باندی ہاجرہ سے ایک لڑکا اسماعیل ہوا۔ یہ دیکھ کر ان کی بیوی سارہ انتہائی غمزدہ ہو گئی کیونکہ ان کے ہاں کوئی اولاد نرینہ موجود نہیں تھی، اور سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی باندی کے حوالے سے تنگ کرنے لگیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ معاملہ بارگاہ الہی میں پیش کیا۔ وہاں سے حکم ہوا کہ ہاجرہ اور اسماعیل کو دوسرے مقام پر منتقل کر دیں۔ حضرت ابراہیم نے دریافت کیا کہ انہیں کس جگہ لے کر جاؤں۔ ارشاد ہوا، مکہ میرا حرم جسے میں نے زمین میں سب سے پہلے تخلیق کیا تھا۔ بعد ازاں جبرائیل علیہ السلام براق لے کر حاضر ہوئے اور اس پر تینوں ابراہیم، ہاجرہ اور اسماعیل کو سوار کر کے روانہ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس سرسبز و شاداب خطہ سے گزرتے تو کہتے جبرائیل یہی جگہ ہے، لیکن جبرائیل کہتے نہیں، ابھی اور آگے چلیں۔ مقام کعبہ پر پہنچ کر ہاجرہ اور اسماعیل کو اتار دیا، اور وہاں اترنے کے بعد ان لوگوں کو ایک درخت نظر آیا جس پر ہاجرہ علیہ السلام نے ایک چادر ڈال کر سائبان سا بنا لیا۔ چونکہ حضرت ابراہیم نے اپنی زوجہ سارہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ محض ان لوگوں کو چھوڑ کر واپس آ جائیں گے، لہٰذا انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو ہاجرہ نے کہا، آپ ہمیں ایسی جگہ چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں جہاں کوئی مونس ہے، نہ پانی اور نہ کھیتی؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ میرے رب کا حکم ہے، اور روانہ ہوتے ہوئے جب ذی طویٰ کے ایک پہاڑ پر پہنچے تو ان کی طرف منہ کر کے دعا کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے، اور حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس بے آب و گیا زمین پر ٹھہر گئے۔ جب دوپہر ہوئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی، چنانچہ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں نکلی اور مقام سعا پر پہنچ کر آواز لگائی، اس وادی میں کوئی مونس ہے؟ اسی وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو وہ فوراً صفا پہاڑی پر چڑھ گئیں، تو انہیں وادی کے اندر پانی کا سیراب نظر آیا۔ چنانچہ وہ دوڑتی ہوئی وادی میں اتری اور مروہ تک پہنچ گئیں، لیکن پانی نہیں ملا اور اسماعیل بھی ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ پھر انہوں نے صفا پہاڑی کی جانب سیراب نظر آیا تو پانی کی تلاش میں پھر وادی میں اتری، لیکن جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر نہ آئے تو واپس صفا پہاڑ پر چڑھ گئیں۔ اسی طرح ہاجرہ علیہ السلام نے 7 چکر لگائے۔ 7ویں چکر میں جب وہ مروہ پہاڑی پر تھیں تو انہیں اسماعیل کے قدموں کے نیچے پانی بہتا ہوا نظر آیا۔ وہ واپس ہوئیں اور چشمے آب کے ارد گرد مٹی جمع کر کے بہتے پانی کو روکا، اس لیے اس پانی کا نام زمزم پڑ گیا۔ اس وقت قبیلہ جرہم ذو المجاز اور عرفات میں فروکش تھا۔ مکہ میں پانی نکلنے کے بعد یہاں چرند پرند آنے جانے لگے، چنانچہ جرہم نے ان پرندوں کا تعاقب کیا اور بالآخر وہ ایک عورت اور بچے کے پاس پہنچے جو ایک درخت کے نیچے فروکش تھے اور پانی ان کے پاس سے بہہ رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر قبیلہ جرہم کے سردار نے کہا، تم کون ہو اور یہاں اس بچے کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ میں ابراہیم خلیل اللہ کے فرزند کی ماں ہوں، یہ انہی کا بیٹا ہے اور اللہ نے ہمیں یہاں ٹھہرنے کا حکم دیا ہے۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہم لوگ آپ کے قریب یہاں پڑاؤ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں ابراہیم سے پوچھ لیتی ہوں۔ تیسرے دن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو ہاجرہ نے واقعہ سنایا۔ حضرت ابراہیم نے قبیلہ جرہم کو یہاں ٹھہرنے کی اجازت مرمت فرما دی، چنانچہ پورا قبیلہ یہیں فروکش ہو گیا۔ ہاجرہ اور اسماعیل ان لوگوں سے خوب مانوس ہو گئے۔ جب ابراہیم دوسری بار آئے تو اتنے سارے افراد کو دیکھا تو انتہائی خوش ہوئے۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام قبیلہ جرہم کے ساتھ ہی گزر بسر کرتے رہے۔ جب حضرت اسماعیل سن شعور کو پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ کعبہ کی تعمیر اسی جگہ کرنا تھا جہاں آدم علیہ السلام پر قبہ نازل ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم کو یہ علم نہیں تھا کہ کعبہ کس جگہ تعمیر کرنا ہے، کیونکہ مذکورہ قبہ طوفان نوح کے وقت اللہ نے اٹھا لیا تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا۔ وہ آئے اور حضرت ابراہیم کو مطلوبہ جگہ کی نشاندہی کی۔ بنیادیں جنت سے اتاری گئیں
اور ان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا۔ تعمیر کے لیے حضرت اسماعیل ذی طوا سے پتھر لاتے تھے۔ اس کے بعد مقام حجرہ اسود کی نشاندہی کی گئی، چنانچہ وہاں سے حجرہ اسود کو نکال کر اسے اصل جگہ پر رکھا گیا۔ اس تعمیر میں کعبہ کے 2 دروازے رکھے گئے، ایک مشرق کی سمت اور دوسرا مغرب کی جانب۔ اس مغربی دروازے کا نام مستجار رکھا، پھر اس پر ازغر کی پتیاں وغیرہ ڈالیں اور حاجرہ علیہ السلام نے کعبہ کے دروازے پر ایک چادر لٹکا دی۔ کعبہ کی تعمیر سے فراغت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کیا۔ 8 ذی الحج یوم الترویہ کو جبرائیل ان کے پاس آئے اور کہا، ابراہیم پانی یہاں سے بھر لو۔ چونکہ منی اور عرفات میں پانی نہیں تھا، اس لیے پانی یہیں سے لے جاتے تھے اور اسی وجہ سے اس دن کا نام یوم الترویہ پڑ گیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو دعا کی، اے اللہ اس شہر کو پرامن بنا دے اور یہاں کے باشندگان میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں انہیں پھلوں سے روزی دے۔ چنانچہ ابراہیم و اسماعیل اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اہل ایمان ہر سال کعبے کا حج کرتے تھے، اور حج کی یہ عبادت اس وقت تک جاری رہی جب تک اہل عرب میں بت پرستی نہیں پھیلی تھی۔ پھر سردار مکہ عمرو بن لحاق غزائی کے زمانے میں جب بت پرستی کا رواج ہونے لگا تو مناسک حج میں حذف و اضافہ ہونے لگا اور عبادت حج حنیفی طرز پر نہیں رہی۔ بعد ازاں عرب معاشرہ میں بت پرستی کے اثرات گہرے ہونے لگے تو وہ لوگ کعبے کے ارد گرد خود تراشیدہ بتوں اور اپنے معبودوں کے مجسمے نصب کرنے لگے، اور مکہ کے بعض قبائل موسم حج میں تجارت بھی کرنے لگے۔ بلا لحاظ مسلک و مذہب تمام قبائل کو حج بیت اللہ کی پوری اجازت دے دی گئی۔ تاہم بت پرستی پھیل جانے کے بعد بھی بعض افراد دین حنیف اور مسیحیت پر قائم تھے۔ ایسے افراد بھی حج کے لیے آیا کرتے تھے۔ پھر بعثت محمدی کے 9 یا 10 سال بعد مسلمانوں پر بھی حج فرض ہو گیا، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ارشاد ہے، اور جنہیں استطاعت میسر ہے ان پر اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ تاہم مسلمانوں نے 631 عیسوی تک حج نہیں کیا۔ 631 عیسوی میں جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو مسجد حرام میں موجود تمام بتوں اور مجسموں کو ہٹا دیا، اور اس کے بعد تمام مسلمانوں نے حج کے جملہ مناسک ادا کیے۔ اس دن سے حج کی یہ عبادت مستقل جاری ہے۔